سارے نبی بشر تھے، آدمی تھے، انسان تھے۔ تمہیں اگر علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو۔ دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں یہ 4 اماموں میں سے کسی نہ کسی امام کے مقلد ہیں۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ترکی، یہ سب حنفی ہیں جی۔ انڈونیشیا شافعی ہے، سعودی عرب کنٹری حنبلی ہے، عمان وہ علاقہ مالکی ہیں، مالکی۔ 4 اماموں میں سے کسی نہ کسی امام کے وہ کیا ہیں؟ مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں اہل حدیث ہیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں، یہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں بس قرآن اور رسول، تیسری کوئی چیز نہیں، ہمیں تقلید کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں تقلید شرک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا کے جو مسلمان مقلد ہیں الیاذ باللہ یہ سب مشرک ہیں۔ امام بخاری مقلد ہے، امام مسلم مقلد ہے، ترمذی مقلد ہے، ابن حجر مقلد ہے، ابن کثیر مقلد ہے، ابن تیمیہ مقلد ہے۔ یہ سارے مفسر اور یہ سارے محدث یہ سب تقلید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ اور اللہ کا رسول، تیسری کوئی چیز نہیں۔ تو تقلید کسے کہتے ہیں؟ یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں علم نہیں، تم جانتے نہیں ہو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو پھر وہ بات اہل علم سے کیا کر لو؟ پوچھ لو۔ جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں، علم نہیں، تو اہل علم سے پوچھو۔ یہی تقلید ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، عقائد میں کوئی تقلید نہیں۔ عقائد میں اللہ کا قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عقیدہ جو ہوتا ہے، مثلا توحید، قیامت، رسالت، اس میں تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن کے وہ احکام جو بالکل واضح ہیں ان میں تقلید کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثلا قرآن کہتا ہے کسی کی غیبت نہ کرو، اس میں تقلید کی کیا ضرورت ہے جی؟ ہر بندے کو پتہ ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے۔ جس حدیث کے حکم واضح ہیں اس میں تقلید کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثلا میرے آقا نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار تقوی ہے۔ اس میں تقلید کی کیا ضرورت ہے جی؟ کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس کا کیا معنی ہے؟ ہر بندے کو سمجھ آ رہی۔ عقائد میں کوئی تقلید نہیں، قرآن حدیث کے واضح احکام میں کوئی تقلید نہیں۔ تقلید ان امور میں ہے جو واضح نہیں۔ کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا گئی، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، یا 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا گئیں، تو اب کسی عالم نے ہمیں بتانا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ قرآن بھی اپنی جگہ پہ صحیح رہے، حدیث بھی اپنی جگہ پہ صحیح رہے، یا دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پہ کیا ہو جائیں؟ صحیح ہو جائیں۔ تو جو عالم ہمیں وہ بات سمجھا دے اور ہم اس کی امانت دیانت پر اعتبار کر کے اس کی بات کو مان لیں، دلیل بھی نہ پوچھیں، اس کا نام تقلید ہے۔ دلیل بھی نہ پوچھیں۔ اچھا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں،
ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھہرو جی ذرا نسخہ پیچھے لکھنا، پہلے من دسو یہ دوائی بنی کتوں ہے، مجھے اس کی حقیقت سمجھاؤ۔ ڈاکٹر کہے گا نکل اتھوں، میں جو لکھ رہا ہوں مجھ پر اعتماد کر۔ آپ وکیل کے پاس گئے مقدمہ لڑنے کے لیے، وکیل کو آپ نے کہا کیا پیش کرو گے بھائی، کون سی دلیل دو گے بھائی، کون سی کتاب؟ وکیل کہے گا نکل یہاں سے، میرے پاس آئے ہو مجھ پر اعتماد کرو۔ تو جس عالم پر آپ نے اعتماد کرنا ہے اسے کوئی دلیل نہیں مانگنی، اس نے اس کو حل کر دینا۔ کیوں؟ فروعات میں ہے، اصول میں نہیں ہے۔ پھر ذہن میں رکھیں، اصول میں نہیں ہے، فروعات میں ہے۔ تو فروعی مسئلے میں جو عالم حل کر دے اور بندہ اس کو مان لے، اس کا نام کیا ہے؟ تقلید۔ اس میں کون سی شرک والی بات ہے؟ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، نہ میری یہ عادت ہے، نہ میں ان فروعی مسائل میں زیادہ تشدد کا قائل ہوں۔ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں یہ سب قرآن حدیث پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے نبی پاک سے حدیثیں سنی ہیں۔ ایک خطیب کہتا ہے نا، عالم کہتا ہے نا کہ یہ ہے حدیث کا معنی، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، عالم کہہ رہا ہے، اور آپ اس عالم کی بات مان رہے ہیں۔ تو آپ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے کہ میں اس ابو حنیفہ کی مان رہا ہوں جس نے کئی صحابہ کی زیارت کی ہے، اور تو اس مولوی کی مان رہا ہے کہ اس مولوی جیسے کروڑوں بندے بھی اکٹھے ہو جائیں تو ابو حنیفہ کی جوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بس فرق اتنا ہے۔ تیری قسمت ہے کہ تو آج کے مولوی کی مان رہا ہے، میری خوش قسمت یہ ہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مان۔ انہوں نے جو ہمیں سمجھا دیا، ہم نے ان کی امانت پر، دیانت پر، تقوی پر۔ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں امام صاحب، تو دکان سے جانے لگے تو سیلز مین کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی گاہک آئے تو یہ تھان جو ہے نا، اس میں یہ عیب ہے، یہ بتانا ہے، اس کی قیمت بھی پوری نہیں ہے۔ واپس آئے، پوچھا کوئی گاہک وغیرہ، انہوں نے کہا جی قافلہ آیا تھا، بڑا سامان خرید کے لے گیا ہے، اور وہ تھان، اس نے کہا جی وہ بھی بک گیا، تو نے عیب بتایا تھا؟ اس نے کہا ہو مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، باقی تھانوں میں وہ بھی بک گیا۔ تو اس زمانے میں گھوڑے کرائے پر ملتے تھے، جیسے آج سے کچھ مدت پہلے سائیکل کرائے پہ ملا کرتے تھے، اس زمانے میں گھوڑے کرائے پہ ملتے۔ تو گھوڑا کرائے پہ لیا، جس طرف کا وہ قافلہ تھا اس کا پیچھا کیا، ان کو روکا کہ تمہارے پاس ایک تھان ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو خرید کے لائے ہیں، چوری تو نہیں کی ہے؟ فرمایا چوری نہیں کی ہے، اس میں عیب ہے، اس کی جو قیمت تم سے لی گئی ہے وہ قیمت اس کی نہیں ہے، میں تمہیں قیمت لوٹانے آیا ہوں۔ تو جو امام ابو حنیفہ کپڑے کے تھان میں خیانت نہیں کرتا، اس نے نبی پاک کے ارشادات کے پہنچانے میں خیانت کی ہوگی، تو امت میں خیانت کر دی انہوں نے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے چپ کرو اور سنو۔ حدیث میں آیا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ بخاری میں، کرو حل اس کو۔ قرآن کہتا ہے فاتحہ قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو؟ چپ کرو۔ اب امام مغرب میں پڑھ رہا ہے فاتحہ، تو قرآن کا یہ حکم ہے کہ چپ کرو۔ حدیث کہتی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کرو حل اسے۔ پھر مسلم کی ایک حدیث کہتی ہے اذا قرأ الامام فانصتوا، امام پڑھے تو تم چپ کرو۔ چلو جی ٹکرا گئی حدیثیں، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، امام پڑھے تو تم چپ کرو، کرو حل۔ مقتدی چپ کریں، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ان کی کیسے ہو گئی؟
یہ حدیثیں ٹکرا گئی، حدیث قرآن سے ٹکرا گئی، امام اعظم نے اس کو حل کیا۔ یہ ہے تقلید۔ امام صاحب نے فرمایا میں حل کر دیتا ہوں، ساری حدیثیں اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائیں گی۔ امام صاحب کہتے ہیں نمازی کی 3 حیثیتیں ہیں، یا وہ الگ نماز پڑھ رہا ہے جیسے ہم سنتیں پڑھتے ہیں، یا وہ امام بن گیا ہے جیسے امام صاحب آتے ہیں مصلی پر، یا وہ مقتدی بن گئے۔ یہ نمازی کی 3 حیثیتیں ہیں، الگ نماز پڑھنا، امام بننا، یا اس کا کیا بن جانا، مقتدی بن جانا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا امام بن گیا ہو تو اس حدیث پہ عمل کرو، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ الگ نماز پڑھ رہا ہو تو فاتحہ پڑھے، امام بن گیا تو فاتحہ پڑھے، اور جب مقتدی بن گیا ہو تو پھر اس حدیث پہ عمل کرو، امام پڑھے تو تم چپ کرو۔ چلو جی، امام صاحب نے ساری حدیثوں پہ عمل کر دیا، اس کے باوجود ہم اہل حدیث نہیں، ہمارا حدیث سے تعلق ہی کوئی نہیں، تم ایک حدیث پہ عمل کرتے ہو دوسری چھوڑ دیتے ہو، تو تم اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہو۔ عجیب بات نہیں ہے یہ؟ تو آپ کو تقلید کی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، کچھ مسائل نئے نئے، یہ جو کہتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول، بس تیسری کوئی چیز نہیں۔ بھئی نئے جو مسائل پیدا ہوں گے اس کو کیسے حل کریں گے؟ کیسے حل کریں گے اسے نئے مسائل؟ مثلا ٹیلی فون آج کی ایجاد ہے، ٹیلی فون پر نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دولہا بیٹھا ہے لندن، دلہن سرگودا، یہاں سے وہ ٹیلی فون کے ذریعے نکاح پڑھا رہے ہیں۔ اہل حدیث حضرات فتویٰ دیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے تب بھی حدیث سے ثبوت دیں، نہیں ہوتا تب بھی حدیث سے ثبوت دیں۔ کہتے جو اللہ اور اللہ کا رسول، تیسری کوئی چیز نہیں۔ نکاح ہوتا ہے ثبوت دو، نہیں ہوتا ثبوت دو۔ دے سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے کہ ٹیلی فون نبی پاک کے زمانے میں تھا ہی نہیں، تو کیسے آپ دے سکتے ہیں؟ تو جو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس میں علماء نے اجتہاد نہیں کرنا، قیاس نہیں کرنا۔ قیاس کے سوا یہ جو ہم بھینس کا دودھ پیتے ہیں یا اس کا گوشت کھاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بھینس اس وقت بھی عرب کا جانور نہیں ہے، یہ ایشیا کا جانور ہے۔ عرب میں آج بھی بھینس نہیں ہے، کسی حدیث میں بھینس کا کوئی ذکر ہی نہیں۔ کس دلیل سے دودھ پیتے ہو بھائی؟ نبی پاک کے زمانے میں تو اس کا وجود کوئی نہیں، کس دلیل سے اس کا گوشت کھاتے ہو؟ ہمارے لیے تو بھائی آسانی ہے، ہم مقلد ہیں، ہم نے تقلید کی ہے، ہم قیاس مانتے ہیں۔ قیاس، ہم نے بھینس کو قیاس کیا گائے پر، جو گائے کی عادتیں وہی اساتا حلال کر لیا۔ تساں کس دلیل نال حلال کیتا بھائی؟ تم تو اللہ رسول کو مانتے ہو، تیسری چیز تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں۔ بھینس کا تو ذکر ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کئی اتنی چیزیں ہیں۔ تو تقلید جو ہے نا، ایک اس بندے کے لیے جو قرآن و حدیث پر عبور نہیں رکھتا، اس کے لیے تقلید بہت اعلیٰ چیز ہے۔ ڈاکٹر سے آپ نے کبھی نسخے کی تفصیلات پوچھی ہیں؟ وکیل سے کبھی آپ نے مقدمے کے نکات پوچھے ہیں کہ تو کیڑی دلیل دینی ہے بھائی؟ کبھی پوچھا اس سے آپ نے؟ ڈاکٹر سے آپ بحث کرنے لگ جائیں، آپریشن کرے گا کتنے انچ کا چیر دے گا، وہ کہے گا 5 انچ کہے گا نہیں تو ترائے دے، تو وہ نکال دے گا دھکے دے کے باہر، وہ کہے گا ڈاکٹر میں آگے تو ہے۔ تو ایک اچھا عالم مجتہد ابو حنیفہ رحمت اللہ، انہوں نے جو حل کیا اور حل کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، تو اس تقلید میں تو ایک عام مسلمان کے لیے بڑی سہولت ہے کہ جو انہوں نے ہمیں بتا دیے راستہ قرآن و سنت کے مطابق،
اس کے مطابق چلتے چلے جائیں۔ وَنَزَّلْنَا